بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں۔ سوال آپ کے ہوتے ہیں، جواب ہماری طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ لائنز دوبارہ کھول دی گئی ہیں، آپ سوال کرنا چاہیں تو آپ اس پروگرام میں ضرور شریک ہو سکیں گے۔ آپ کے سوال جب تک نہیں آتے، میں اس وقت تک جو 2 ای میلز ہم تک پہنچی ہیں آج ہی کے اس پروگرام کے سے مربوط، چاہوں گا کہ ان کے جواب بھی آن ایئر دے دوں۔ سب سے پہلے ایک مومن ہے جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ my mother has taken a nazar of Abul Fazl Abbas علیہ السلام to butch a sheep, but she would spend the money on Hidayat TV instead of butching a sheep. Is that possible? ایک نظر کی ہے حضرت عباس علیہ السلام کی کہ ایک جانور قربانی دیں گے۔ اب اس نظر کی بدلے میں وہ چاہتی ہیں، ان کی والدہ چاہتی ہیں کہ ہدایت ٹی وی پر وہ پیسے خرچ کرے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ جواب ممکن نہیں ہے۔ نظر جس نیت کے ساتھ کی جاتی ہے اسی نیت کے ساتھ آپ کو نظر پوری کرنی ہے۔ آپ وہ پیسے ہدایت ٹی وی کو دے نہیں سکتے۔ ہدایت ٹی وی ایک ایسا ٹی وی چینل ہے جس میں آپ کی اپنی محبتوں سے جو ڈونیشنز ہیں وہ تو لگ سکتے ہیں، یا سہم امام جو امام کے مشن کو آگے لے جانے کے لیے خرچ ہوتا ہے وہ بھی اس میں لگ سکتا ہے، لیکن صدقات، زکوٰۃ یا غریبوں کا مال، مسکینوں کا مال یا نذر و نیاز جو آپ نے کی ہے اس کے پیسے ہدایت ٹی وی پہ نہیں لگ سکتے۔ ہم بارہا کہہ چکے ہیں، دوبارہ کریں تو آپ کی والدہ کو ضرور یہ بتائیے کہ نظر کی ہے تو پھر اس نظر کو اسی طرح سے پورا کیا جائے۔ جی، کال ہمارے موجود ہیں تو ہم ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب مولانا صاحب قبلہ۔ جناب خادم حسین صاحب فرمائیے۔ مزاق گرامی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ایک بات میں سوچ رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ سے پوچھ ہی لوں۔ جی فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ 1,23,999 انبیاء، رسل اور مرسلین جب دنیا میں آئے، ان میں سے کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہو کہ ہم رسول کے دوست ہیں۔ جی، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے آخری نبی کا اتباع کیا ہے۔ جی، یعنی کہ اور ان 4 دوستوں میں سے ایک دوست تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، مولا کچھ متقیان یہ کہتے ہیں کہ انا عبداللہ عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور محمد کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ جی جی، وہ اس دوستی کے دعوے کو رد فرما رہے ہیں کیونکہ دوستی قبلہ دنیا کے معاشرے میں برابری کے اوپر ہوتی ہے، اور جب تک آپ ان کے برابر نہیں ہوتے تو وہ دوست نہیں ہو سکتے۔ تو میں یہ الجھن سی تھی کہ بھئی دوست کیسے بنا دیا رسول کے، جبکہ رسول کے لیے تو اتباع ہے، اس کی اطاعت ہے، کہ اس کے لیے یہ ہے کہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد کی یہ آیت ہے جی جی، کہ اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی تو تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے۔ جی جی، خادم حسین صاحب آپ کی بات پہنچ گئی ہے، اور آپ نے یہ سوال بہرحال کیا ہے کہ آیا دوست رسول اللہ کا کوئی ہو سکتا ہے یا پھر اسے امتی ہونے کا شرف ہی کافی ہے؟ اس پر ضرور ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے فون کیا۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، سید علی جان صاحب فرمائیے۔ سرکار، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مبارک مولا سرکار کی آمد کی کل تمام کائنات کے مومنین کو، خیر مبارک، اور آپ کو بھی شکریہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک عجیب سی بات کل سے BBC پہ لکھا ہوا نیوز آ رہا تھا کہ یہ 14 کا چاند ہوگا، یہ 14% زیادہ چمکدار اور بڑا ہوگا۔ تو اگر اس رات سے اگر کوئی نسبت یا خصوصیت نہیں تو اتنی برائٹنس اس میں کیوں آئے گی؟
اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں عدم واقفیت کی وجہ سے ان کو کوئی بات ایسی لگ جاتی ہے، لیکن ہم نے تو آپ سے سوائے اخلاق کے اور پیار کے کچھ نہیں دیکھا. شکریہ، اور جزاک دوسرا اللہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سرکار جب آئیں گے اس دنیا میں تو عدل و انصاف کی بات ہوگی، تو پہلے تو قانون یہ چلاتا ہے کہ ظاہری شواہد پر فیصلے کیے جاتے تھے جو ظاہری بیانات و شواہد ہوتے تھے. تو کیا سرکار باطنی جو انسان کے اندر ہوگا اس کو دیکھ کر فیصلہ فرمائیں گے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا یہ ممکن ہے صحیح عدل و انصاف قائم کرنا بغیر اندر کے باطن کو جانے بغیر فیصلہ اگر نہ کیا جائے تو عدل و انصاف کا وہ معیار قائم ہو سکتا ہے؟ بہت عمدہ سوال. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سرکار دنیا میں اپنی امت کے لیے چھوڑ گئے تھے کہ ہدایت امت کے لیے ہے، تو کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کل صحابہ پورے قرآن کا علم اور اس پہ وہ عبور حاصل رکھتے تھے، یا سرکار نے یہ سوچا کہ قیامت تک اب کسی کو ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا یہ کہ یہ حدیث بھی بڑے شد و مت سے بیان کی جاتی ہے کہ سرکار نے فرمایا مجھے یہ خطرہ نہیں کہ آپ شرک کرنے لگو گے، بتوں کو سجدہ کرو گے، لیکن دنیا کی دولت آپ کو بے راہ روی پہ ڈال دے گی. تو گمراہی کا احتمال تو بہرحال تھا، تو سرکار کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ شکریہ. جزاک اللہ. بہت عمدہ، اور یہ بہت ہی اہم تینوں سوال تھے، اور جواب بھی یقیناً آپ نے اسی ضمن میں دے دیا، لیکن انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم بھی کریں گے. مزید کالز کو ہم لیں گے. ایک اور ہم ای میل پڑھنے کی طرف جاتے ہیں. جناب توقیر کاظمی صاحب کامنٹری سے، انہوں نے پروگرام کی بہرحال تعریف کی ہے اور کہا کہ کچھ نادان لوگ اگر آ جاتے ہیں تو آپ انہیں اگنور کر دیں. ہم نے اگنور کرنے کے بجائے پیار دیا ہے اور ہم نے سنا ہے اور ہم سنتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بہرحال اپنے اس رویے کو کہ جو کہ ہمارے ہدایت ٹی وی پر آنے والے جتنے بھی اہل بیت اطہار سے وابستہ اور جو اخلاق اہل بیت سے آشنا ہے، ان کے اس طریقے سے مختلف ہو کر کوئی بات کرے تو بہرحال ہم سنتے تو ہیں. ہمیں اریٹیٹ ہونا بھی نہیں ہے، نہ ہم ہوں گے انشاءاللہ. اور ہم اچھوں کی تھیکی اور زہریلی باتیں سن کر اس قدر اپنے آپ کو مضبوط کر چکے ہیں کہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہ کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں، نہ ہمارے چہرے پر کوئی ایسے آثار نظر آتے ہیں کہ جس سے کوئی سمجھے کہ ہم پر کوئی اثر ہوا ہے. نہیں، البتہ ہم ہدایت کے لیے بیٹھے ہیں. جہاں کوئی بات سمجھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے ہم سمجھاتے ہیں پیار سے، محبت سے. امید ہے کہ جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بھی پیار سے اور محبت سے سنیں تاکہ بات کو کسی حد تک سمجھنے میں آسانی ہو. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم مولانا صاحب. جی کون میری بہن ہے، کہاں سے ہیں؟ جی میں امریکہ نیو جرسی سے بات کر رہی ہوں، یاسمین علی. یاسمین علی، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مولانا صاحب مجھے بس میں ون سائڈڈ بات کر رہی ہوں، آپ کی مجھے آواز بالکل نہیں آ رہی. اچھا. ہدایت کے ایک سے ایک پروگرام ایک سے ایک بڑھ کر نالجبل پروگرام ہوتے ہیں اور بڑے شوق سے میں دیکھتی ہوں آپ کے پروگرام. شکریہ. اور گھر بیٹھے کافی نالج میں اضافہ ہوتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ 14 شعبان کو ہم اپنے گھر میں سب نظر فاتحہ یہ کرتے ہیں دن میں، تو اس کی کیا مطلب ہم اپنے مرحومین کی فاتحہ دلاتے ہیں، تو مرحومین کا اس دن سے کیا تعلق ہے کہ رات کو قبرستان بھی سب جاتے ہیں یا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس دن عرفہ بھی کرتے ہیں. تو یہ عرفہ اور ان کی مطلب ان سب سے ریلیشن آپس میں کیا ہے 14 شعبان کا اور جو عبادت ہے، یہ سب اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ. سوال بہت عمدہ ہے، بہرحال ہم نے نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں اگر کوئی ہے تو. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے سے بھی، چونکہ ای میل میرا اس وقت ان باکس کھلا ہوا ہے، کوئی بھی کالز آپ نہ کر سکیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.
سید مجاہد حسین لندن سے عرض کر رہا ہوں جی دوبارہ. جناب مجاہد صاحب فرمائیے. حضور ایک چھوٹا سا سوال ہے جی کہ پاک پیغمبر نے اپنی رسالت کی زندگی میں جی بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تربیت فرمائی اور ان کے بہت بلند مراتب ہیں, ہم ان سے کبھی بھی انکار ہم نے نہیں کیا. لیکن کیا رسول خدا کی زندگی کے بعد, ان کے پردہ فرمان جانے کے بعد, کچھ لوگوں نے جو آل محمد کے ساتھ کیا, کیا رسول کی زندگی میں جن کی فضائل بنائے گئے یا لوگوں میں بیان کیے گئے, یا بعد وفات رسول جنہوں نے آل محمد سے کیا تو کیا وہ اپنے مرتبے سے سکوت کر گئے, یا وہ اس کی کنٹینیوٹی چلتی رہے گی جو فضائل بنا کے لوگوں کو سنائے جا رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب یاری مدد السلام کرتا ہوں جناب بشیر احمد چودھری صاحب کے لیے فون کیا جی, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ چودھری صاحب فرمائیے. ٹھیک ہے قبلہ, اللہ تعالیٰ جزاک اللہ, مولا آپ کو زندگی دے. آپ بھی ہمیشہ محبت بھرا فون ہی کرتے ہیں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت عبادت کے ساتھ سرکار, میرا آخری سوال کا رہ گیا تھا. چلیے کہ جب سرکار اس دنیا سے گزرے جی تو خلیفہ اول نے یہ خطبہ دینے کے بعد کہ سرکار تو اس دنیا سے چلے گئے اور اللہ زندہ ہے, میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا, لیکن آخر میں انہوں نے یہ فرمایا کہ اکٹھے ہو, اپنی رائیوں کو جمع کرو اور امام کا اہتمام کرو. اور حضرت عمر کو بھی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے آخری وقت میں یہی پیغام بھیجا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ذریعے سے کہ اپنی اس قوم کو بغیر امام کے, بغیر کسی راہ بھر کے نہیں چھوڑ کے جانا. تو نعوذ باللہ اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو ایسے ہی چھوڑ گئے تو واقعی آپ کی وہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ اتنا بڑا عظیم بہتان رسول پر جاتا ہے جو ایمان سے انسان خارج ہو جاتا ہے. شکریہ. بے شک بے شک, شکریہ بہت بہت آپ کا. آپ نے ایک مزید سوال میں اضافہ کیا ہے. کالرز کو ہم مزید لیں گے, 2-4 کال اور لے سکیں گے انشاءاللہ, اور آپ ای میل کے ذریعے سے بھی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور اس طرح آپ اگر کال کرنے میں دقت محسوس کریں تو ای میل کے ذریعے سے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سید صبر شارف کر رہے ہیں, قبلہ صاحب سے بات کرنی ہے ٹارگے سے. جی فرمائیے, آپ آن ایئر ہیں اس وقت, آپ کو پوری دنیا سن رہی ہے. جی کتنا ٹھیک ہو, خیریت ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. کون میرے بھائی؟ آئے نہیں جناب. جی فرمائیے. یہ بتاؤ کہ رات جو ہے شب برات آ جائے یا صبح ہے؟ کل ہے, کل جی کل شب برات کل ہے انشاءاللہ. شکریہ, مہربانی قبلہ, بڑی شکریہ, دعا یاد رکھنا. جزاک اللہ, مولا آپ کو زندگی دے. شب برات ہمیں بھی یاد کیجیے اپنی دعاؤں میں. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علامہ صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیے اشتیاق بھٹ صاحب. جی اللہ کا شکر ہے, ماشاءاللہ. علامہ صاحب آپ کو شبان کی بہت بہت مبارک ہو. آپ کو مبارک ہو. امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو. علامہ صاحب ایک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف حاصل دیا ہے کہ میں مسجد نبوی میں حاضری دے کے زیارات کر کے آیا ہوں. ایک بات میں نے بڑے غور سے دیکھی ہے, پروف بھی ہے اس کا میرے پاس, کہ مسجد نبی سرکار آقا دو جہاں کے اندر بالکل عین 12 ائمہ معصوم علیہ السلام کے شاید کسی نے دیکھے, شاید آپ نے بھی دیکھے, وہ نام لکھے ہیں. آخر الزمان امام مہدی علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے. تو آج کل کے میں تو ملا کہوں گا علامہ صاحب, کیا وجہ ہے, ہمیں کیوں نہیں بتایا جا رہا, ہماری مسجدوں میں ہمارے ہر جگہ پہ ہمیں کیوں چھپایا جا رہا ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے, یا ان کی جو بھی جو سرکار دو عالم کی حدیثیں ہیں کیوں نہیں سنائی جا رہی, اور شب برات کو کیوں دوسرے رنگ دیے جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے علامہ صاحب, اس میں کیا ان لوگوں کا کھلا تضاد نہیں ہے؟ اور میں نے دیکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام جتنے بھی اہل بیت اطہار کی قبور ہیں وہی قیدی کیے ہیں, قبروں پہ بھی اور زندانوں میں بھی. کیا وجہ ہے علامہ صاحب, یہ کھلا تضاد نہیں ہے ہماری جو علماء کرام کر رہے ہیں؟
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بہرحال آپ نے سوال کیا ہے، تضاد کی بات کر رہے ہیں. بہت سارے حقائق کو چھپانے پر جب انسان تل جاتا ہے صرف دنیاوی فائدے کے لیے، چند دنیا کے دن اچھی طرح سے گزار لینے کی ایک جو انسان کے اوپر شہوت چڑھی ہوتی ہے، اس ایک شہوت کی وجہ سے، دنیاوی شہوت کی وجہ سے انسان حق کو سمجھ کر بھی چھپا دیتا ہے، دبا دیتا ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس لوگوں کو بتاتا ہے. لیکن دنیا اب اتنی اندھی نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پر چمکتے ہوئے سورج کو کوئی دیکھ کر انکار کر دے. جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ عباس عابدی صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جناب، فرمائیے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت عبادت کے موقع پر. آپ کو بھی مبارک ہو. اور میں دومیل اٹک ضلع سے بات کر رہا ہوں. کٹک ضلع سے کون میرے بھائی؟ محمد نوید ظفر، دومیل ضلع اٹک پاکستان. ماشاءاللہ محمد نوید جمیل صاحب اٹک پاکستان سے. فرمائیے جناب. جی میرا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد 25 جی کال پتہ نہیں کافی دور سے تھی، ڈراپ ہو گئی ہے. دوبارہ آپ کوشش کر لیں، آپ ضرور اس میں حصہ لیں. آپ کا حق ہے کہ آپ ہم سے بات کریں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ میں بھول گیا تھا تو شب برات کی اہمیت بس میں سے روشنی ڈال دیں. جی میں نے بتائی ہے، پھر دوبارہ ہم بتا دیں گے، دوبارہ بتائیں گے. ٹھیک ہے جی جناب بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آخری ایک دو کال لیں گے چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، صرف 2 کال ہم لے سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکیل احمد صاحب نے ای میل کے ذریعے سے ابو دھابی سے پوچھا ہے، بلکہ تعظیم ہے ابو دھابی سے، کہ پلیز مجھے بتائیں کہ کیا کچن میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں کچن ہو یا کہیں اور کوئی جگہ ہو، اگر جگہ پاک ہے، صاف ہے اور کوئی نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. کچن میں بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف مکروہ ہے کہ آگ اگر سامنے جل رہی ہو یا تصویر کسی جانور کی یا انسان کی آپ کے آگے ٹنگی ہوئی ہو تو آپ تصویر کے آگے یا پھر آگ کے آگے نماز پڑھیں گے. یہ مکروہ ہے، ثواب میں کمی آتی ہے. نماز اپنی جگہ پہ پھر بھی صحیح ہے لیکن نماز مکروہ ہے، مطلب یہ کہ ثواب میں کمی آتی ہے. اگر کچن بھی ایسا ہو کہ آپ کے جو روبہ قبلہ آپ کھڑے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ چولہا ہو اور چولہا بھی جل رہا ہو، تب نماز کچن میں پڑھنا مکروہ ہے. لیکن اگر چولہے بند کر دیے گئے ہوں یا پھر جو چولہا ہے جس جگہ پہ بھی کوکر ہے وہ کوئی اور سمت میں ہو اور آپ کی نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں قبلہ رخ ہو کے آپ کے سامنے کوئی ایسا چولہا نہ ہو جو جل رہا ہو، تو پھر کسی صورت میں بھی آپ کی نماز صحیح ہے، کوئی مکروہ بھی نہیں ہوگی. نماز آپ کی بالکل اپنی جگہ پہ صحیح ہوگی، چاہے وہ کچن ہی میں کیوں نہ ہو. مزید کالز اگر 2 کال ہم لے سکیں تو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اور نزہت مرزا ہماری کوئی بہن ہے جنہوں نے سوال کیا ہے ای میل کے ذریعے سے کہ واٹ از دا وے آف سینڈنگ نماز ہدیہ ٹو امام مہدی علیہ السلام. دیکھیے کوئی راستہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی آپ نماز پڑھیں گے نیت آپ کی ہوگی یہ 2 رکعت مثلا نماز ہدیہ امام حسین یا حضرت امام زمانہ پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، نماز آپ نے تمام کی، پھر آپ نے نیت کی، وہ نماز کا جو ثواب ہے وہ ہدیہ وہ پہنچ گیا. تو اس کے لیے کوئی خاص طریقہ
الگ سے نہیں ہوتا ہے، جو بھی آپ کی ہے وہ نیت ہے، نیت سے ہی آپ کے ثواب کو آپ پہنچا سکتے ہیں، اور جو پہنچانے والا خدا ہے وہ آپ کی نیتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، کون میرے بھائی ہیں؟ جی میں کیسر بات کر رہا ہوں۔ قیصر کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ راولپنڈی سے، جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں نے پوچھنا تھا کہ یہ رمضان میں جو ہماری ہوتی ہے گیدرنگ، جو اپنے اہل سنت برادران تھے، تو ان کے ٹائم کے مطابق پھر روزہ کم ہے۔ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، کیا مطلب روزہ افطاری کا؟ جس طرح دعوت ہے، اگر انہوں نے بلایا ہمیں دعوت ہے، تو اس میں اہل سنت برادران ہیں، ان کی طرف سے اگر دعوت ہو تو اہل تشریع برادران کے لیے کیا حکم ہے کہ اپنے ٹائم کا روزہ افطار کریں یا ان کے ساتھ کر لیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کا اس کا جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، جزاک۔ ہمارے یہاں لائٹ جانے والی ہے، میں ابھی آپ کو جلدی ابھی بتا دیتا ہوں۔ قیصر صاحب راولپنڈی سے، دعوت کوئی بھی کرے آپ کے جو افطاری کا ٹائم ہے اسی ٹائم میں آپ کو کھولنا ہوگا، اس سے پہلے کسی کی مروت میں، کسی کی دوستی میں، کسی کی وجہ سے آپ اپنا روزہ ضائع نہیں کر سکتے، خراب نہیں کر سکتے۔ اپنے اس اہل سنت کے بھائی کو بھی بتائیے کہ کم از کم خدا کے لیے اہل بیت اطہار کی فقہ پر عمل نہ بھی کرو تو قرآن کو تو بہرحال عمل کے لیے قبول کر لو۔ قرآن کہتا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو تمام کرو رات تک۔ اگر رات آئی نہیں ہے، اندھیرا چھایا نہیں ہے، اور رات آنے سے پہلے مغرب کی بھی بات اللہ نے نہیں کی، غروب کی بھی بات اللہ نے نہیں کی، لیل کا لفظ استعمال کیا، تو قرآن کی اس آیت کے ہوتے ہوئے اگر کسی نے بھی جلد بازی کی ہے تو اس کے روزے کا وہ خود ذمہ دار ہے، چاہے ملا کچھ بھی کہتا رہے، مولوی کچھ بھی کہتا رہے، روایتوں کی لاکھ دہائی دیتا رہے، لیکن جو قرآن کی واضح آیت ہے وہ یہ ہے کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک تم روزے کو تمام کرو۔ تو آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے، دوسرے بھائیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اگر کوئی جلدی کھول لیتا ہے تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے تو گنہگار ہے، روزہ بھی اس کا ضائع ہوا، اور اگر نہیں تو پھر انجانے میں کسی نے کچھ کیا تو بہرحال اللہ اسے معاف کرنے والا بھی، اللہ قبول بھی کرنے والا ہے۔ آپ کو اپنی فقہ کے مطابق، جو کہ قرآن اور اہل بیت کی فقہ ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور دوستی نبھانے کے چکر میں اپنے روزے کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے فون کیا، اور آپ کو اس بات کا بھی خوف تھا کہ کہیں لائٹ نہ چلی جائے۔ اللہ دنیا کے ان حکومت کرنے والوں کو توفیق دے کہ کم از کم جو شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں ان کا کم از کم بندوبست کرے، اور یہ جو چراغ ہے، روشنی ہے، اور یہ جو کرنٹ ہے، بجلی ہے، یہ ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کے لیے۔ بہرحال ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکیں گے۔ آخری کالر اگر ہیں تو ہم لے سکتے ہیں، ہمارے پاس ای میل کے ذریعے سے سوالات بھی آ رہے ہیں، لیکن اب جو جواب مختصر ٹائم بھی ہمارے پاس ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ خادم حسین صاحب منچسٹر سے بہت عمدہ حقیقت کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء میں ایک کم 1,24,000 انبیاء کی امت کا حال دیکھتے ہیں تو وہ تو ہمیشہ اپنے آپ کو تابعدار، غلام اور اطاعت گزار سمجھتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہم لوگ دوست اور یار کے لفظوں سے تعبیر کر کے برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی غلامی بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں۔ یار بننا اور دوست بننا یہ ایک جسارت والی بات ہے، گستاخی والی بات ہے۔ ہم تو ادب کے خلاف سمجھتے ہیں، جو بار بار ادب کی دہائی دیتے ہیں وہ رسول اللہ کے ادب کو کیوں نہیں سمجھنا چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں ہیں، اور ان کے صحابی ان کے غلام ہیں۔ غلام سے بڑھ کر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم انہیں یار بنا کر کے رسول اللہ کی عظمت کو گھٹانے کی یا گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سید علی جان شاہ صاحب
واٹفورڈ سے خوبصورت سوالات کیے ہیں، اور ایک یہی کہ یہ جو 14ویں کا جو چاند ہے اس میں جو شدت ہے روشنی کی کوئی نسبت ہوگی، یقیناً روشنی ہے 14ویں کے چاند میں، اس لیے کہ اسلام اپنی پوری توانائی اور تابش کے ساتھ روئے زمین پر نافذ ہوگا تو اسی 14ویں زہرا کے 14ویں کے چاند کے ذریعے سے نافذ ہوگا، اور امام زمانہ سے بہتر کون اس حقیقت کا مصداق بن سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف لوگوں کی باطنی حالت پر فیصلہ کریں گے یا ظاہری حالت پر کریں گے؟ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وارث ہیں، اپنی طرف سے کسی بھی ایک جگہ پر بھی نہ کوئی دین میں اضافہ کریں گے نہ دین میں کوئی کمی لائیں گے، من و ان اسی دین کو اسی انداز میں نافذ فرمائیں گے۔ تو حضور کے دین میں کیا ہے کہ ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا جائے یا باطن کو دیکھ کر کے؟ فیصلے سارے ظاہر کو دیکھ کر کے۔ یہ اور بات ہے کہ علم کی اس عظیم بلندی کی خاطر انسان کے اندر کی بات چھپ نہیں رہ سکے گی، وہ بھی ظاہر ہو جائے گی۔ انسان کا ہاتھ گواہی دے دے گا، انسان کے پیر گواہی دے دیں گے، انسان کے کان گواہی دے دیں گے، ایسے میں پھر وہ کس بات کو چھپائے گا کہ حضور مولا امام زمانہ کو باطنی حالت ہی کے ذریعے سے فیصلہ دینا ہو۔ فیصلہ ہر چیز ظاہر ہوگی، ظاہر پر فیصلہ بھی سنا دیں گے اور کوئی دقت بھی نہیں ہوگی۔ بہت عمدہ حقیقت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور نے امت پر ڈال دیا تھا کہ وہ خود قیادت کا مسئلہ خود ہی سنبھالے اور ہدایت کا معاملہ بھی خود اپنے ہاتھ میں لے لیں، تو کیا تمام کے تمام صحابہ ٹوٹل علم قرآن اور علم حدیث کے ماہر ہو گئے تھے اور کل ہدایت یافتہ ہو گئے تھے؟ جبکہ خود حضور کی پیشن گوئیوں میں ہے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم چھوٹی چھوٹی باتوں کی خاطر دین سے نکل نہ جاؤ، منحرف نہ ہو جاؤ۔ کبھی مولا علی سے فرماتے ہیں یا علی ستغدر امتی بکا بعدی، میرے بعد امت میری تمہیں دھوکہ دے گی، اور یہ ساری باتیں جو موجود ہیں۔ یا پھر حضور نے جو فرمایا کہ قیامت کے دن میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے اور انہیں روک دیا جائے گا، انہیں پکڑ کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور میں کہوں گا یا رب اصحابی اصحابی، پروردگار یہ تو میرے صحابہ تھے، میرے صحابہ تھے، میرے اصحاب تھے۔ آواز آئے گی کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا 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 ہے، کتنی دین میں تبدیلیاں پیدا کی ہیں اور کتنی بدعتوں کو انہوں نے رائج کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں حدیثوں میں موجود ہیں۔ کتنی دفعہ صحیح بخاری میں اس طرح کی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ اگر سارے کے سارے صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ نہیں ہوئے تھے تو پھر کسی ہادی کا بندوبست کرنا معقول بھی ہے، منطقی بھی ہے، اور قرآن کا حکم بھی ہے، اور حدیث اور رسول اللہ کی سیرت بھی ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ کی سیرت کو دیکھیے، عملی زندگی میں کچھ دنوں کے لیے بھی مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اپنے پیچھے اپنا نائب بنا کے جا رہے ہیں۔ حتیٰ جنگ تبوک کے لیے نکلے تو مولا علی کو مدینے میں نائب اپنا بنا کے گئے، کہیں بھی جاتے تھے تو کسی کو نائب بنا۔ ہجرت کر رہے ہیں، مکے سے مدینے کی طرف آ رہے ہیں تو مولا علی کو بستر پر سنا کر کے امانتیں حوالے کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کام میری غیر موجودگی میں میرے کام سارے انجام دو گے اور پھر تم آؤ گے۔ تو کہیں بھی جا رہے ہیں تو اپنا نائب بنا کے جا رہے ہیں، اور ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، رحلت فرما رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے اور کوئی کسی کا انتظام کرے کہ نہ کرے، ایسے ہی چلے گئے امت پر ڈال کے۔ یہ اگر خدا نخواستہ، جیسا کہ میں نے کہا نا کہ بہت بڑا بہتان حضور اکرم پر یہی ہے کہ کوئی کہے کہ حضور نے کسی کو اپنے بعد اپنا جانشین نہیں بنایا، یہ سب سے بڑا بہتان ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسے کوئی بات ہو تو سارے جتنے بھی حضور کے بعد گمراہ ہونے والے لوگ ہیں
وہ سارے کے سارے قیامت کے دن ہڑتال کر سکتے ہیں، پروردگار تو ہمیں سزا نہیں دے سکتا کیونکہ تو نے ایسے نبی کو دین کے مکمل کرنے کے لیے بھیجا، دین کو مکمل بھی انہوں نے کیا، لیکن اپنے بعد کسی کو انہوں نے معصوم اپنے جیسے کو جانشین بنایا نہیں، اس لیے ہم لوگ آپس میں جو سمجھتے غلط صحیح کرتے ہی جاتے، اور تو ہماری کسی گمراہی پر، ہماری کسی بدعت پر، تو ہمارے کسی بھی غلط کام پر سزا نہیں دے سکتا کیونکہ تو نے کوئی بندوبست ہی نہیں کیا تھا ہماری ہدایت کا۔ ہر گمراہ انسان، قیامت تک آنے والا امت مسلمہ میں پیدا ہونے والا انسان یہ ایکسکیوز کر سکتا ہے قیامت کے دن۔ اس سے بڑا اور کیا بہتان ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور پھر آپ نے جو واقعاً بھی اشارہ فرمایا کہ خود حضرت ابوبکر کو اس کی فکر تھی، انہوں نے اپنی طرف سے نامزد کر دیا، نہ شورا بلائی، نہ جمہوریت، نہ شورا، نہ کوئی انتخاب، نہ سلیکشن، نہ الیکشن، کچھ بھی نہیں، اپنی طرف سے ڈائریکٹ، کہ ان کو خطرہ تھا کہ میرے مرنے سے پہلے کسی کو نہیں بنا کے جاؤں گا تو بعد میں کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، تو حضور کو کوئی فکر نہیں تھی اور حضرت ابوبکر کو فکر ہوئی۔ پھر حضرت عمر نے بھی اپنی طرف سے کچھ بندوبست کر کے جانے کی سوچی، اور وہ جب کہ ان کا پیٹ پھاڑ دیا گیا تھا اور وہ بہت بری حالت میں پڑے ہوئے تھے، زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود انہیں فکر تھی کہ میرے بعد کا کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ ہر ایک کو انتظام کا جو ہے وہ خیال آیا ہے، اگر کسی کو نعوذ باللہ خیال نہیں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بڑا اور کیا الزام ہو سکتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ چلیے، یاسمین علی نیو جرسی امریکہ سے ہماری بہن نے پوچھا کہ 14 شعبان کی رات پھر 15 کو جو مرحومین کے لیے فاتح خوانی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کیا ربط ہے؟ دیکھیں، جب کہا گیا کہ نیکی کا ثواب اس شب میں اور اس دن میں زیادہ ہے، تو پھر نیکی میں ہم مرحومین کو بھی شامل کرتے ہیں، ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو یہ تو ایک اچھی رسم ہے۔ اگرچہ قبرستانوں میں جانے کی یہ بات ہر شب جمعہ ہونی چاہیے، ہر بار ہم مومنین اپنے مرحومین کو یاد کریں اور ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں، لیکن خاص کر اگر خوشی میں ان کو شامل کرتے ہیں تو اس میں نہ تنہا کوئی برائی نہیں ہے بلکہ بہت اچھی بات ہے۔ سید مجاہد حسین صاحب لندن سے پھر سے آئے اور انہوں نے خوبصورت ایک سوال کیا کہ کیا حضور کے بعد چند لوگوں نے جو کچھ کیا صحابہ کرام میں سے، کیا وہ پہلے مرتبے سے سقوط کر گئے تھے یا پھر فضائل ہی جھوٹے بعد میں بنائے گئے تھے، جعلی؟ تو دونوں باتیں ہیں۔ اگر کسی نے نیکی کی ہے، چنانچہ کچھ صحابہ کے بارے میں ملتا ہے واقعاً بھی انہوں نے حضور کے زمانے میں نیکی کی ہے اور اچھے کام بھی کیے ہیں، بعد میں وہ بگڑ گئے ہیں، کیا انسان تبدیل نہیں ہوتا ہے؟ کیوں نہیں؟ جس طرح سے برا سا برا انسان اچھا بن سکتا ہے، اسی طرح سے اچھا انسان بعد میں جا کے برا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کس پارٹ کو اہمیت دیں گے؟ والعاقبۃ للمتقین، آخری پارٹ کو دیکھیں گے، زندگی کے آخری حصے کو دیکھیں گے کہ یہ مرا کیسے ہے، کیسے پیدا ہوا، کیسے زندگی بسر کرتا رہا، نیک تھا یا برا، یہ تو بعد میں ہم دیکھیں گے، لیکن جو اصل فیصلے ہوتے ہیں نا، اس کی موت کیسے ہوئی، ایمان پر موت آئی یا کفر پر آئی، نفاق پر آئی، کس بات پر اس کی انسان کی موت آئی، یہ آخری جو پارٹ ہے وہ بہت اہم ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام صرف متقیوں کا اچھا ہو سکتا ہے، باقی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر انجام کو دیکھا جاتا ہے، ایک آدمی زندگی بھر جم جا کر اپنی باڈی بناتا ہے، بہترین صحت بناتا ہے، مسلز اس کے اپنے ٹھیک رکھتا ہے اور ہر طرح کی چیزوں سے جو کہ اس کے ہیلتھ کو نقصان پہنچائے پرہیز بھی کرتا ہے، لیکن آخر میں اٹھا کر کے ایک چٹکی زہر کھا لیتا ہے، ڈھیر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، ڈھیر ختم ہو جائے گا۔ اب اس کی ورزش کہاں گئی؟ اس کے ایکسرسائز کہاں گئے؟ اس کی ساری محنت جو اس نے جم میں کی تھی وہ کہاں گئی؟ ہوا ہو گئی، برباد ہو گئی۔ کیوں؟ اسے کہ اس نے انجام اپنا خود اپنے ہاتھوں سے برا کر لیا، زہر کھا لیا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ نیک ہوتے ہیں، بعد میں جا کے برے ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ برے ہوتے ہیں، آخری زندگی ان کی بہتر ہو جاتی ہے، وہ نیک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو صحابہ کرام ہیں یہ اس قاعدے سے مستثنا نہیں ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی اس کے لیے
روایت ہے نہ آیت ہے۔ چودھری صاحب دوبارہ آئے، شب برات کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ آپ مزید فضیلت اس کی بتائیں۔ ہم نے بتایا، ہم یہ بتائیں کہ شب قدر کے بعد سب سے بڑی فضیلت کی شب برات ہے، جو شب نیم شعبان ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی ٹریننگ دی کہ رات بھر عبادت میں گزاریں، کہ یہ بہت عظیم رات ہے۔ فلسفہ اس کا کیا ہے چند لوگ ہی جانتے ہیں، اور وہ یہ کہ جس طرح شب قدر قرآن مجید کے نزول سے فضیلت والی بنی، اسی طرح شب برات بھی امام زمانہ امام مہدی کے ولادت سے با فضیلت بنی، اور اللہ ہم سب کو ان حقائق کے جاننے اور سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے بھی بہت عمدہ بہرحال سوال ہی کیا کہ کیوں یہ چھپاتے ہیں اور کیوں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجود مبارک کے انکار کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کی جو انکار کا اصل سبب ہے وہ یہ ہے کہ اگر آخر کو مانو تو پھر پیچھے سے تمام معصوم اماموں کو بھی مانو، پھر امامت کا جو کانسیپٹ جس کو انکار کرتے آئے ہیں ماننا پڑے گا، اور ماننے کے لیے دل ان کا تیار نہیں ہوتا۔ اٹک سے ہمارے بھائی کچھ گزارش کرنا چاہتے تھے لیکن کال تھرو ہونے کے باوجود گفتگو کر نہ سکے۔ قیصر راول پنڈی سے انہوں نے جو سوال کیا اس کا جواب ہم نے فوراً دے دیا تھا۔ اللہ ہم سب کو آنے والی رات کی فضیلت کے درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی ہمارے اندر موجود کمزوریوں کو دور فرمائے، اور بہتر سے بہتر انسان بننے، پھر مسلمان بننے، پھر مومن بننے، پھر متقی بننے، پھر صحیح معنوں میں ولی خدا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام زمانہ کے اس لشکر کا ہمیں حصہ قرار دے کہ جس لشکر سے حق کو بالادستی حاصل ہوگی اور باطل کو رسوائی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔